وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، وفرعون ذی الاوتاد، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش، وہ صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا، انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا، نہیں، کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، بد کردار ہو گئے، نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ انظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، نے چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوئی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ دو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو تن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، شیعہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا،
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا في أيام نحسات سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد لمبی چوڑی تھی اور حود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة, کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا, پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر, اس سے ڈرا. تو اللہ نے ہوا بھیجی, ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا ایسے. کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے, اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے ایسے, اور یوں گھوم رہے تھے, ان کے سر ٹکرا رہے تھے, یوں گھومتے ٹھا حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے, کھوپڑیاں پھٹ گئیں, بھیجے نکال دیے, سر کے بل زمین پر پھینکا, سر الگ ہو گیا, دھڑ الگ ہو گیا. ترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى. یہ دیکھیے پڑے ہیں, سر الگ ہے, دھڑ الگ ہے. کوئی باقی ہے هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو, چنگیز کی قبر کہیں ہو, دنیا کے شاہ سوار سورمون کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں, یا ریت کے نشان کی طرح, پانی کی لکیر کی طرح, پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا, آنکھیں منہ ڈال دیا, عبرت کا نشان بنا دیا. میرے عزیزو, انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں, ویٹنری سائنس سے نہیں, فزکس نہیں, کیمسٹری نہیں, ایناٹمی نہیں, بایولوجی نہیں, باٹنی نہیں, تجارت سے نہیں, زراعت سے نہیں, اکانومی سے نہیں, اکنامکس سے نہیں, سیاست سے نہیں. انسان بنتا ہے قرآن سے. انسان بنتا ہے قرآن سے. انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے. انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پیروی اتباع سے. انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے, لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے, محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے, محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ بیج ہے, محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں, ویزے کے بغیر انٹری نہیں. پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے, اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے. ملک الموت روح لے کر جاتا ہے, لا الہ الا اللہ, جی لا الہ الا اللہ, چلو آ جاؤ. جب وہ علیین پر پہنچتا ہے, جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے, اور ویٹنگ روم ہے, جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں. ویزا یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. کہ یہ پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو لائے کوئی. انسان کی اصل اندھیرا ہے, اندھیروں میں رہتا ہے, تو یہ پھر یہ انسان نہیں بنتا, جانور بنتا ہے. کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے, ایک چاند کا نور ہے, ایک قرآن کا نور ہے. دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے, اللہ نور السماوات والارض. ایک رسالت کا نور ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ایک قرآن کا نور ہے, واتبعوا النور الذی انزل معہ. میرے عزیزو, آپ ہمارا سرمایہ ہیں. دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر, نبوت کی غلامی کے ساتھ, قرآن کی روشنی کے ساتھ. پہلے انسان بنو, جو مرضی بنو, پہلے انسان بنو, پھر ہر شعبے میں جاؤ. شعبے تو بگڑے نہیں تھے, انسان بگڑا, سارے شعبوں میں آگ لگ گئی. انسان بگڑا, گھروں میں آگ لگ گئی. انسان بگڑا, بازاروں میں آگ لگ گئی. انسان بگڑا, عدالتیں ظالم بن گئیں. جس دیش میں عدل بک جائے, جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے, جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں. جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑے, جائیدادیں بیچنے پڑی. ہاں, جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے, مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے, اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے, لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے, اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں.
جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے۔ جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا کوئی گندے پانی سے انسان بنا ہے، نہیں بناتا تو میں کیا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں۔ اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں۔ آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا تو مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا۔ سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، فیصلہ باد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے۔ اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں۔ ہاں کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس سے، میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له باسطة لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں دوست جیسا ہو، کوئی نہیں دوست جیسا ہو، کوئی نہیں دوست کی ٹکر میں مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہی بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی، یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، اللہ کا نور۔ ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے،
کردار کا سو جانا ہے. اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا. آج میرا دیش زخمی ہے، تار ہے. نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے یکم ربیع الاول، فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، وہ سارا مکہ نظر آتا ہے. تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے تو آپ نے مکے کو دیکھا. یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکال تو یہ کبھی نہ جا. تو نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں. پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا سوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے. درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو. جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا. احساس بھی ختم ہے. اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا. اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا کہ جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیش میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی. اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے. جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا، قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی چلی جاتی ہیں. کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے فوجوں سے نکلتے ہیں، پھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے. عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں. یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس. جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے. میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ. میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، عقلی طور پر اتنے نیچے. بنو حنیفہ، اللہ تمہیں اونچے مقام دے دنیا کی بھی آخرت کے. آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے. آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے، تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا سوال ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے. ہر مقام پر جب صحابہ نے رومیوں کو شکست دی تو آخر ہرقل، جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل کیسر، اس نے ایک میٹنگ بلائی انطاکیہ پر. سارے سرداران، سالاران اور سارے علماء ان سے کہنے لگا مجھے ایک بات کا جواب ہو، ہر میدان میں ہمیں شکست ہے، کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم تھوڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہر میدان میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو پھر شکست کیوں ہے؟ چونکہ اس وقت تو افرادی مینول پاور تھی، آٹو ٹریگر ہے. تو پھر ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے. تو میں پوچھتا ہوں ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو ایک ان کے عالم کھڑے ہوئے، ایک پادری، اگر اجازت ہو میں بتاؤں، آپ بتائیں. تو اس کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، کوئی کمزور جرم کرے تو ہم پکڑتے ہیں، کوئی طاقتور جرم کرے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کیسر نے یوں سر جھکایا. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، راتوں کو مسلح پہ روتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ان کا بڑا بھی جرم کرے تو اسے سزا دیتے ہیں، ان کا طاقتور بھی
جرم کرے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. تو قیصر کہنے لگا ان کنت ما تقوله حقا، تو جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، فسيملكون ما تحت قدمي هاتين، تو پھر وہ اس میرے تخت کے بھی مالک بنیں گے، میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے. میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں. اخلاق، کردار، انسانیت، محبت. اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت. آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے. خوش وقت تبلیغ میں دو، خوش وقت تبلیغ میں دو. اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی.